اللہ والے گزرے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بوڑھی ہے، میری والدہ کو میری خدمت کی ضرورت ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس حاضر خدمت ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اویس تم وہیں رہو، اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کرو۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ چند منٹ کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتے، دیکھ لیتے، تو صحابی بن جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اویس تم وہیں رہ کر کے اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ پھر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیدار کو نہ جا سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، جب تمہارا زمانہ آئے گا تو قرن سے، قبیلہ قرن سے ایک اویس نام کا ایک شخص آئے گا، حج کے ارادے سے آئے گا، تم اسے تلاش کرنا اور میری امت کے لیے دعا کے لیے کہنا، اور اپنا کرتا، اپنا پیراہن مبارک اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کے حوالے کر دیا کہ میرا یہ کرتا بھی حضرت اویس کو ہبہ کر دینا، ہدیہ کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب حج کے ارادے سے جاتے، وہاں جا کر کے تلاش کراتے اور خود بھی تلاش کرتے اور پوچھتے کہ کیا کوئی اویس موجود ہے، کہ کیا کوئی قبیلہ قرن سے اویس حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ہاں، کہ ایک بندہ ہے اویس کے نام سے جو قرن سے آیا ہے، اور وہ بندہ کھلا جگہ ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں، جا کر کے پتہ کرتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ اویس یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ اویس تو کھلا جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو اپنے ساتھ اور لیتے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنگل میں ہی پہنچ جاتے ہیں۔ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں اور عبادت میں مشغول ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ان انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کبھی عبادت سے فارغ ہو اور میں اپنی بات ان سے کر سکوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب سلام پھیرتے، عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوراً حضرت اویس نے کہا کہ صحابی رسول، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تم مجھے حکم کر دیتے، میں خود تمہارے پاس چلا آتا، آپ نے اتنی دقت کیوں برداشت کی؟ حضرت اویس قرنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا یہ کرتا آپ کو ہدیہ دینے کے لیے مجھے دیا تھا، میں آپ کو یہ کرتا ہدیہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ کرتا ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اس کرتے کو قبول کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ الفاظ کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس کرتے کو نیچے بچھاتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ آواز آتی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اللہ، محمد کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پھر آواز آئی کہ ہم نے اور معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر آواز آتی ہے کہ ہم نے محمد کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کو کہتے ہیں کہ بس کیجئے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، اگر آج آپ مجھے نہ روکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ والدین ہمارے لیے بہت عظیم اور قیمتی سرمایہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔